بشیر بدر آپ کا انٹرنیشنل ریڈرز سوسائٹی آف پوئٹ بشیر بدر میں استقبال ہے۔ آپ غزل کے بہت اہم شاعر ہیں اور ماڈرن غزل میں آپ کا بہت بڑا نام ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیے اور ہمارے سوسائٹی ریڈرز جو ہیں ان کو یہ بتائیے کہ غزل کیا ہے۔ جی تو صحیح آپ نے کہا، غزل عام طور پر جو آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یا سنگر سے سنتے ہیں اس سے دھوکہ ہو جاتا ہے کہ آپ پوری غزل کو ایک پوئم سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میر کی، غالب کی یا کسی کی بھی آپ جو بڑی غزلیں ہیں دیکھ لیں، اگر اس میں 16 لائن ہے تو اس کے معنی 8 شعر ہیں، یعنی ایک شعر میں پوری بات ہو سکتی ہے، چاہے وہ ایک بچے کا مسکرانا ہو اور چاہے پہلے دن سے جب سے خدا نے بنائی ہے آج تک دنیا کیا ہے آپ کو بیان کرنا ہے۔ اگر آپ غزل کے شاعر ہیں تو آپ کو صرف یہی 2 مصرے دیے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ الگ ابھی ہم لوگ باتیں کریں گے پھر یہ سب غزل جو ساتھ ساتھ آتی ہے، لگتا ہے کہ 14 مصرے ہیں یعنی 7 شعر ہیں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں کبھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک 2 لائنوں میں آپ کو پوری بات کہہ دینی ہے، چاہے اتنی چھوٹی سی بات ہو کہ بچہ مسکرایا، چاہے آج تک کیا دنیا میں ہوا ہے آپ کو بیان کرنا ہے۔ آپ کو ناول نہیں لکھنے دیا جائے گا، آپ کو لانگ پوئم میں 12 شعروں میں کہنے کی اجازت نہیں، آپ کو صرف 2 لائنوں میں کہنا ہے، یعنی 2 کہنے والے 2 مصروں میں سارا قصہ کہتے ہیں، کہنے والے 2 مصروں میں سارا قصہ کہتے ہیں۔ ناچ نہیں آتا جن کو وہ آنگن ٹیڑھا کہتے ہیں۔ تو غزل کی تعریف یہ ہے کہ آپ کو صرف 2 لائن میں کہنا ہے۔ اچھا، غزل کی تعریف پہلے جو کہی جاتی تھی کہ عورت سے بات کرنے کو غزل کہا جاتا ہے، تو یہ کیا سچ ہے؟ ہاں، یہ وہ پہلے بھی سچ نہ رہا ہو لیکن اب سچ ہے۔ عورت سے بات کرتے وقت انسان کا لہجہ ایک تہذیب ہو جاتا ہے۔ عورت سے بات کرتے وقت برا سے برا آدمی ذرا سا اچھا ہو جاتا ہے، لہجے میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، بات میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی غزل کی خوبیاں ہیں، اسی لیے غزل عورت سے بات کرنے کا نام۔ ڈاکٹر بدر، آپ اپنے بچپن اور جوانی کے بارے میں ہم کو بتائیے۔ شاعری آپ نے کب سے شروع کی اور غزل کے علاوہ بھی کیا کچھ لکھا؟ ہاں، یہ تو بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ بچپن سے ہی میں نے شاید جیسے کہتے ہیں جیسے بولنا سیکھا ہوگا تو شعری میں بولنا سیکھا ہوگا، لیکن 5-6 سال کے تو ایک آدھ مصرے مجھے یاد ہے اپنے، تو میں نہیں جانا۔ مثلا ایک مصرا تھا میرا، ہارڈلی آئی واز 5 ایئر اولڈ، کہ ہوا چل رہی ہے، نہیں تیرے عشق میں میں مرا جا رہا ہوں اور ہوا چل رہی اڑا جا رہا ہوں۔ تو اب میں اس وقت تو بالکل سب ہنستے تھے، ڈاٹا بھی جا رہا تھا کہ اتنے سے آپ ہیں عشق کر رہے ہیں اور ہوا میں اڑ بھی رہے ہیں، اتنے کمزور جی نہیں۔ اب جا کے اس عمر میں سمجھا کہ دونوں باتیں میرے اندر تھیں، یعنی عشق جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ہوا کے ساتھ چلنا یعنی وقت کے ساتھ چلنا، زمان کے ساتھ چلنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس انوسینٹ طریقے سے جو میرے منہ سے نکلا وہ سوچ نہیں تھی لیکن سچ تھا کہ میں غزل میں بیوٹی ہوگی یعنی حسن ہوگا، تیرے عشق میں مارا جا رہا ہوں تو عشق تو خوبصورت ہوگا اور دل کی بات ہوگی اور یہی فرسٹ ہے۔ اس کا فوراً بعد ہوا کے ساتھ چلوں گا، زمانے کے ساتھ چلوں گا، مجھے پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اپنا گھر بنانا ہے، اپنی عزت بنانی ہے، اپنا نام بھی شاید کمانا ہے۔ ڈاکٹر بدر، آپ کو کس چیز نے غزل لکھنے کے لیے اکسایا یا مجبور کیا، اور شاعری کا تعارف سامعین کو آپ کس طرح شاعری کا تعارف کرائیں گے؟ اس کو اپنی تحت کی اور ترنم کی غزلوں میں بھی بیان کیجیے۔ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ غزل کس نے کہلائی، تو میرا خیال ہے کہ غزل کو میں نے نہیں تلاش کیا ہے، غزل نے مجھے تلاش کیا ہے۔
اور ایسا آپ جانتی ہیں کہ ہر زمانے میں آج جیسے کہ اردو اور ہندی کے اگر شاعر گنے جائیں تو کروڑوں ہوں گے، لیکن اگر آپ یاد کریں تو 10 شاعر 12 شاعر ہی 300 سال میں آپ کو 10 نام بھی نہیں یاد آئیں گے۔ تو غزل نے مجھے بار بار، ہر شاعر کو یہ خیال ہوتا ہے جو ذرا سا جسے لگتا ہے کہ وہ یہاں موقع نہیں ہے کہ میں شرماؤں اور جھوٹ بولوں کہ میں کیا ہوں، لیکن جب آدمی اس کی وجہ جب تک آپ کو ماننا پڑے گی کہ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں، جب کہ جیسے لگتا ہے کہ میں غزل کا امپورٹنٹ شاعر ہوں، تو اس کے لیے آپ مجھے ضرور یہاں سے، نہیں تو بات نہیں بنے گی۔ دیکھیے میر غزل کے سب سے خدا کہے جاتے ہیں۔ رگھوپتی صاحب فراق جو بھی ہمارے زمانے میں بڑے پروفیسر اور بڑے عالم تھے، سب کسی کو نہیں مانتے تھے، لیکن میر کو خدا کہتے تھے غزل کا۔ تو میر کے میں نے شعر گنے ہیں، ان کے شعر 18,878 شعر میر کے۔ غالب کے میں نے گنے ہیں تو 1415 اردو کے ہیں، باقی پرشین کے ہیں۔ اور میر کے جو بالکل ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، ان کے 72 شعر امر ہیں۔ 18,878 شعر میر کے غزل کے خدا نے کہے، اور اس کے 72 شعر، اور دوسرے نمبر پر لوگ غالب کو لاتے ہیں۔ میں نے ان کے بھی گنے اردو کے شعر، گننے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، 1415 شعر، ان کے 20 شعر بھی اس درجے کے مشہور نہیں ہیں جیسے میر کے مشہور ہیں۔ کیا کہے؟ کیونکہ میں نے ایک فارمولہ، میں طالب علم اسٹوڈنٹ ٹھیک ہوں، آپ جانتے ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے میں نے 50 برس میں 70 نمبر لانے کا ایک سرٹیفکیٹ لیا، تو اس کے اس نے مجھے فائدہ پہنچایا کہ میں یہ پرکھوں کہ میر جنہوں نے 18,878 شعر چھوڑے ہیں اور ان کے 72 شعر امر ہیں، ڈیفینیٹلی از دا گریٹسٹ۔ اور غالب جن کے اردو کے غزل کے شعر 1415 ہیں، ان کے 20 22 23 16 17، اور اس کے بعد ایک 2 شعر کے امر شاعر ہیں۔ مثلا مجدو سلطان پوری ہیں، میں ایک شعر سناتا ہوں، دوسرا آپ سنا دیجیے، جو لوگ سنے ذرا بتائیے گا ان کا شعر۔ کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ فیض احمد فیض، 3 شعر نہیں سنا پائیں گے آپ کتاب میں، آپ کہیں گے کہ اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے شاعر فیض، جی نہیں، 3 شعر آپ نہیں سنا پائیں گے۔ اگر آپ ان کروڑوں انسانوں کی آواز ہیں، اور آپ اسکالر ہیں، امتحان پاس کرنے گئی ہیں، تو ہم برے شاعر کو رات بھر ہوئے 50 شعر رٹ کے جائیں امتحان دینے۔ تو میر کے اسی 70-72 شعر، چاہے یہاں ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگال ہو، شعر مشہور ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ چمکتی ہے کہیں صدیوں میں آسموں سے زمین، غزل کے شعر کہاں روز روز ہوتے ہیں۔ تو جو امر شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں، انہوں نے 70-72 شعر، اور باقی جو اہم زندہ رہنے والے شاعر ہیں ان کے پاس 1-2 ہیں۔ لیکن یہ کیوں کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں، تب کہتا ہوں کہ کوئی بھی زمانہ آئے، اردو بہت پڑھائی جا رہی ہو، اردو نہ پڑھائی جا رہی ہو، ہندی پڑھائی جا رہی ہو، ہندی نہ پڑھائی جا رہی ہو، یہاں سے لے کر جو ہندوستان کی کسی بھی آدمی کی آواز محسوس کر سکتا ہے، سن سکتا ہے، اسے میر کے 60-70 شعر کا جاننے کا دھوکہ ہو سکتا ہے، غالب کے 12-13، اور باقی سب 1-2۔ اس لیے یہ لوگ بہت سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اور آپ ہمارے جو آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، اور میں تھوڑا سا خوش ہو رہا ہوں، تو میں نے 50 سال سے شعر کہنا شروع کیا ہے، اور شروع ہی سے میرا دماغ خدا نے تھوڑا 17 برس کا تھا تب اس نے مجھے شعر دے دیا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ 50 سال سے مجھے یقین دلایا جا رہا ہے، رسالوں سے، کتابوں سے، اردو سے، ہندی سے، انگریزی سے، اڑیا سے، تیلگو سے، تامل سے، کہ یہ شعر مشہور زندہ ہو گیا۔ تب
मैं अब दूसरी तरह से कैलकुलेट करने लगा हूँ, और मेरे पास और शायरों के मुकाबले में, जिनसे मैं फैज़ साहब और फिराज साहब, जिनको मैं कहता हूँ कि इनके 2 शेर भी इस पाए के नहीं हैं और ये अमर हैं, और खुदा करे मेरे भी, मैं इन्हीं के पाँव के पास मुझे भी जगह मिल जाए। मेरे 10-20 शेर दौड़ रहे हैं, उसी दौड़ में हैं। उसमें उनके आर्टिस्ट होने की कमी या मेरे अच्छे आर्टिस्ट होने का नहीं है। मैं जिस ज़माने में आया हूँ चीज़ों को समझ सकता था। मैं हर लम्हे में सदियाँ देख सकता हूँ। मैं एक शेर यहाँ से पढ़ता हूँ, 200 चैनल उसको कन्वे कर देते हैं। यहाँ से मेरी आवाज़ अमेरिका और अमेरिका से यहाँ सुनाई देती है रोज़। इसलिए और फिर चालाक आदमी होना चाहिए, और मेरे आपके बच्चे चालाक हैं, तो मैं भी उसी जनरेशन का आदमी हूँ। 200 साल का मुझे तजुर्बा है कि मीर के 200 साल पहले वाला शेर क्यों आज इतना जिंदा है, क्यों जिंदा है। और कल मजरू साहब ने शेर कहा कि मैं फराज़ेदार से देख लूँ, तो फराज़ेदार जब मैंने आके घर में देखा तो लोगों तो जब सुनाया तो उन्होंने कहा कि वो फराज जो वो है शायर है ना, वो जो गाने वाने लिखता है, वहाँ जो आता है उसका मेहंदी हसन के लिए, वही फराज। हमने कहा नहीं भैया, वो ऊंचाई कहते हैं, समझिए आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे चालाक होने का वक्त ने मौका दिया है। मुझे पता चला कि जिस ज़बान में गज़ल के, जिस ज़बान में आज से 150 बरस पहले गज़ल के शेर मशहूर हो सकते थे, और उन्हीं ज़बान में, उन्हीं 50 शब्दों में आज भी फैज़ साहब, मजरू साहब शायरी कर रहे हैं, तो इनके शेर मशहूर नहीं हो रहे हैं, तो क्या मैं इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ बनता कि अभी न समझता। तो और फिर मैंने देखा कि उनसे 200 बरस पहले मीर, उनके शेर 70 जिंदा हैं, और मजरू साहब के, और फैज़ साहब के, और असगर गोंडवी के, इनके 5 शेर भी जिंदा नहीं हैं। तो मैंने देखा कि शायद क्वालिटी में सब बराबर हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इन्होंने भाषा का इंतखाब गलत किया। मीर 250 बरस पहले उस भाषा का इंतखाब करते हैं जो आपके कैमरा मैन हैं, जो आपके पीछे मेरे आज जिनको आप नहीं देख रही हैं, बच्चा जो स्कूल में काम कर रहा, वो मीर की उस भाषा को उसी तरह समझ जाएगा जैसे मेरी भाषा को समझ जाता है। तो तब मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला कि अब मैं बेवकूफ़ी न करूं कि गालिब जैसे बड़े शायर के एक शेर में, शायद MA PhD 20 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला, मैं गालिब का पहला शेर पढ़ने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं ज़रा सा गलत पढ़ जाऊँ तो आप मुझे जाहिल न समझिएगा। कि शुमारे सुब्बा जुन्नारे बुते मुश्किल पसंद आया, तमाशाए बैक का बुरदने सब दिल पसंद आया। और मीर शाम ही से बुझाता रहता है, दिल हुआ है चिराग मुखलिस का, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक दिल गुलाब की सी है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुली न जाने, बात तो सारा जाने है। 250 बरस वाला ये शायरी ये कर रहा है, 100 बरस वाला ये कर रहा है कि सुमारे सुब्बा जुन्नारे बुते, मुझे मतलब नहीं मालूम, आप जाने उर्दू के शेर पढ़ रहा हूँ, गालिब को पहले शेर पढ़ रहा हूँ। तो अब मुझे चालाक होने का वक्त ने मौका दिया कि दोनों बड़े शायर जो 150-100 साल पहले जो मरा है, उसके इक्वली क्वालिटी में गालिब बड़ा हो सकता है उससे, लेकिन उसके शेर 20 मशहूर होंगे और उसके 72 पता नहीं 82 भी हो सकते हैं। तो मुझे इस चालाकी का मौका मिला कि 200 साल पहले भी वही ज़बान थी इंसान की जो आज भी मेरे और आपके बच्चे की है, और शायरी इसी में हो सकती। और पलटा खाया मैंने और तेज देखा कि एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। दर्द फारसी का लफ्ज़ है, मंदिर में घंटे बजाने जा रही, मंदिर की देवी है, ऐसी फारसी ऐसी की ऐसी तैसी, हमारा जिससे काम निकलेगा हम उससे कहेंगे एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। मंदिर में जा रहे हैं, दर्द का घंटा बजा दिया, आज तक झिलमिला रहा, उससे बड़ा कोई शेर नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, न कहूँ से दोस्ती न कहूँ से बैर। कबीरा, कबीर, बाजार, खैर, दोस्ती, तीनों फारसी के लफ्ज़। तो फारसी के लफ्ज़ से जो बाहर से बड़े आपको हमारी तरह मॉडर्न किस्म के मिले, नहीं फारसी के लफ्ज़ में छू लेना, नहीं तो शेर नहीं हो सकते। और
بھائی جو انسان بولتا تھا اور جو انسان بولتا ہے وہی سچی زبان ہے، چاہے وہ سنسکرت ہو، اور ہمیں تو معلوم ہے کہ میں سنسکرت میں تو آپ سے بات کر ہی رہا ہوں، سنسکرت اتنی بدل گئی ہے کہ میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، لیکن یہ خیر کبیرہ کبیر، خیر، بازار، دوستی، سب سو کارڈ کلاس میں بتانے کے لیے یہ فارسی کے لفظ تھے، لیکن گنوار سے گنوار جو برتن آپ کا مانتا یا مانتی ہو، اس کے لیے بھی یہ شبد آج زندہ ہے۔ تو دراصل یہ ہندوستان کے لفظ ہیں، اب نہ یہ عربی کے ہیں نہ فارسی کے ہیں، یہ غریب انسان کے 300 سال کے سب سے پیارے شبد ہیں۔ 300 سال پہلے بھی اسی شبد میں، انہی شبدوں سے اچھی شاعری ہوئی، چاہے میر نے کی ہو اور چاہے میں نے کی ہو، جو سب سے کمزور اور نالائق ہے۔ تبھی تو ایسا ہوا جب ہم چھوٹے سے تھے، ایک دن تو ہمارے تو آگے لوگوں نے چور ہے، کیسے چور ہے، کہنے لگے یہ دیکھ تو ہم لوگوں کو شعر سنایا کرتا تھا، یہ دیکھ اخبار میں چھپا ہے، بھٹو صاحب اندر جی سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور جین پہنے ہوئے ایک لڑکی کھڑی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو۔ تو کہہ رہا تھا میرا ہی، تو بھٹو صاحب نے سنایا۔ خیر وہ اچھا ہوا کہ تمام اخباروں نے کہا، چلایا، اور ہم بھی بھاگ کے چلے گئے اردو سروس میں۔ تو سر ٹی وی تو آیا نہیں تھا، وہاں کے اردو سروس ہم نے پڑھا تھا، تو اس کے ڈائریکٹر سے لکھوا کے لائے، تو سویرے ہم ہیرو ہو گئے کہ یہ شعر ہمارا ہے، جو جس کو سن کر کے بھٹو نے ان کو سنایا تھا اور اندرا جی کو، اور اندرا جی نے کہہ دیا کہ ہاں اچھا ہم 72,000 قیدی چھڑوا دیں گے۔ تو ایک شعر 72,000 ہم بھی اکڑ گئے کہ ہمارے شعر نے 72,000 قیدی چھڑوا دی۔ تو کیا ہے کہ اس میں آپ یا میں یا کوئی بھی آدمی کو اچھا شاعر نہ مانیے گا، اچھا اسٹوڈنٹ مانیے گا۔ ہم نے دیکھا کہ وہی میر، وہی غالب جب مری ہوئی کتابی بادشاہوں کے زمانوں کی فارسی کے شبد لاتے ہیں تو ایک دونوں سننے والا اور بولنے والا دونوں گونگے ہو جاتے ہیں، اور وہی آدمی جو ابھی فارسی میں درا دھمکا رہا تھا، جب وہ ہندی یعنی کھڑی بولی بولتا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو وہ شعر امر ہو جاتا ہے۔ اس کا ایڈوانٹیج ہمارے عہد میں جن لوگوں نے نہیں لیا ہو وہ بھی اسی طرح سے بدنصیب ہیں، برے شعر کہہ رہے ہیں، اور ہم جیسے تھوڑے سے چالاک آدمی جو ہیں، جو یونیورسٹیوں میں یہ جانتے رہے کہ پہلے بھی جب فارسی بولی جا رہی تھی تب بھی بولی جانے والی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بولی جانے والی انوسینٹ نہ پڑھے لکھے گنوار آدمی کی بھاشا ہی میں اس وقت بھی شعر امر ہو رہے تھے جب سب عالم فاضل تھے، اور آج جب سب پھر انگریزی کے ایم اے پی ایچ ڈی ہو گئے تب بھی اسی گنوار زبان میں غزل ایکسیپٹ ہوتی ہے، جو چاہے جین پہن کے آئی ہو چاہے سوٹ پہن کے آئی ہو، جو پہنچ جاتی ہے برتن مانجنے والے تک، ٹرک چلانے والے تک، اور پروفیسر صاحب تک۔ ڈاکٹر بشیر بدر، انٹرنیشنل ریڈرز سوسائٹی آف پوئٹ بشیر بدر جو لوگ ہیں وہ آپ کو جدید غزل کا امام سمجھتے ہیں، تو آپ اس بات کو پروف کرنے کے لیے ہمیں یہ بتائیے کہ غزل کا مستقبل کیا ہے، اور دوسرے جو نئے لکھنے والے ہیں ان کے لیے آپ کی کیا مشورے ہیں؟ وہ میں شاید آپ کی بات کو پہلے ہی تھوڑا سا ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن اب دہراتا ہوں کہ غزل آج سے 300 سال پہلے بھی اسی لیے زندہ تھی کہ 2 لائن میں وہ پوری بات کہہ لیتی تھی، اور آج، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے خود دیکھا کہ زمین سے اگی ہوئی زبان میں ہوتی ہے۔ میں نے اتنا جو ایکسپلین کیا آپ کو کہ میر کے اور غالب کے یا میرے اور آپ کے جو شعر مرے ہیں وہ زمین سے اگے ہوئے نہیں تھے، کتاب سے نکلے ہوئے فارسی و عربی ٹچ کے تھے۔ تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ زبان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے بولنے سے ہوتا ہے۔ اب تو انگریز چلے گئے، بڑا ظلم بھی کر گئے، ان کے لیے اس خیال بھی ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے نہیں ہوئے، لیکن یہ شعر یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ پہلا
شبد ہے انگریزی سے آئے ہوئے لفظ کا جو غزل بن گیا کہ وہ زعفرانی پلوور اسی کا حصہ ہے، وہ زعفرانی پلوور اسی کا حصہ ہے، کوئی جو دوسرا پہنے تو دوسرا ہی لگے، یا یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں، مجھے گلاس بڑے دے شراب کم کر دے، آتی ہوئی ٹرین کے آگے جو رکھ گئی اس ماں سے یہ نہ کہنا ابھی تک حیات ہوں، کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ریبن سے بندھا ہوا، وہ غزل کا لہجہ نیا نیا نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ غزل کا شاعر اتنا زبان کے بارے میں اتنا بے وفا ہوتا ہے کہ نہ وہ اردو کا، نہ وہ ہندی کا، نہ انگریزی کا، وہ تو صرف زبان، وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ قلی، بادشاہ، بچہ اور بوڑھا جس شبد کو بول رہے ہیں اس کی اس سے وفاداری ہے، اور جب وہ شبد زندگی بن جاتا ہے، جیسے ٹرین، پلیٹ فارم، ٹرین، گلاس، گلاس انگریزی کا شبد ہے، یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں، مجھے گلاس بڑے دے شراب کم کر دے۔ تو غزل کی وفاداری زبان سے زیادہ انسان سے ہے جو بولتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا انسان اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا جتنا ایک ورکر ہوتا ہے۔ اور تو غزل میں پڑھایا بھی جاتا ہے، میں ایک کورس والا شعر بھی سنانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ میرا سن 52 یا 53 کا شعر ہے، امتحان میں بھی آیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں، کہ اس شعر کی کیا خوبی ہے، تو وہ صرف یہ خوبی تھی کہ اس میں ایک شبد انگریزی سے آیا ہوا اس وقت بہت خوبصورت لڑکیوں کی پہچان بن گیا تھا، وہ دھیرے دھیرے وہ کپڑے پہننے لگی تھی ہمارے زمانے میں جب ہم بھی مطلب آنکھیں رکھتے تھے، کہ وہ زعفرانی پلوور اسی کا حصہ ہے، کوئی جو دوسرا پہنے تو دوسرا ہی لگے۔ تو اب پلوور کی خوبصورتی اسی وقت علی گڑھ یونیورسٹی کی لڑکیوں اور دبلی پتلی لڑکیوں میں جھولا سا جو پلوور تھا وہ کتنا خوبصورت ہوتا تھا، اس کے لیے نہ تو عربی کا کوئی لفظ صحیح ہو سکتا تھا، نہ اردو کو ہو سکتا تھا، نہ پرانی ہندی کو ہو سکتا تھا، یہ انگریزی۔ آپ کو شاعر اعظم بھی کہا جاتا ہے، یہ بتائیے کہ آج جہاں پہنچے ہیں آپ، جس عظیم مقام پر ہیں آپ، وہاں آنے کے لیے آپ کو کیا جد و جہد کرنی پڑی، اور آپ بہت بڑے عاشق بھی لگتے ہیں، تو عشقیہ شاعری آپ کے یہاں کچھ ایسی بھی ہے جو ناکام عاشق کی ہوتی ہے، یہ سب آپ کس طرح لکھ لیتے ہیں کہ ایک سچا شعر لگنے لگتا ہے؟ پہلی بات تو اچھا ہے کہ جو شاید آپ نے بعد میں کہا، وہ یہ کہا کہ آپ ایک کامیاب انسان و ناکام شاعر لگتے ہیں، دراصل یہ رول ہے، اور جو بہت بڑا سپر کلاس ایکٹر نہ ہو اسے شاعری نہیں کرنا چاہیے، پھر فلم میں کام کر لینا چاہیے، چونکہ اس میں بار بار آدمی اکہرا سا کام کر سکتا ہے، لیکن یہ جو شاعری کا ایکٹر ہوتا ہے اسے تو پل پل میں اپنے آپ کو ایک ہی غزل میں رام بننا پڑتا ہے، مجھ کو ایک ہی غزل میں رامن بننا پڑتا ہے، میں جین پہن کر کے آتا ہوں، ہوائی جہاز بنا کے اڑ جاتا ہوں، کبیر کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگتا ہوں، ایک ایک منٹ میں اپنے ہر رول کو کرنے کا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ غزل شاعر کی زندگی کا اظہار ہے، وہ ایک طرح سے تو جھوٹ ہے، وہ تو بہت ہی برا شاعر ہوگا جو مطلب 60 برس کا ہے اور صرف 60 برس کے اپنے دکھ بیان کر رہا ہے۔ جی نہیں، جب آپ مجھے رام کا رول دیں گے تو مجھ سے اچھا رام معاف کر دیں، وہ بھی ہو تو میں ان سے کہوں گا میں آپ سے اچھا رول کروں گا، راون بنا دیں گے تو ان سے زیادہ راون زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، آپ مجھے شاعر بنا دیں گی میر و کبیر تو وہ میرا کٹورا بجے گا کبیر کا کہ آپ اس میں مطلب پیسوں کو جائے دل ڈال دیں گی، اور اگر میں میر کی طرح سے نازکی اس کے لب کی بیان کرنے لگوں گا تو آپ کی پنکھڑی پر آپ کے ہونٹوں میں گلاب کے پھول کھلنے لگیں گے۔ کیا ہے کہ ایک اچھا شاعر جس کو خدا پیدا کرتا ہے اس میں وہی سب سے بڑا ایکٹر ہوتا ہے، اور وہ 2-4 ہزار سال کے رول ایک منٹ میں اپنے آپ کو اس میں بدل کے کر سکتا ہے، اور جو آدمی یہ نہیں کر سکتا شاید وہ کبھی شاعری نہیں کر سکتا۔
شاعری خود پر جو آج بیت رہی ہے، آج میرے گیسٹرک ٹربل تھی، کل میں نے ایک ٹیبلٹ کھائی، یہ اس آدمی کو شاعری نہیں کرنی چاہیے۔ آپ مجھے صرف یہ رول دیجئے کہ کس طرح سے رام سے راون کا جھگڑا ہوا اور راون کا کیا دکھ تھا، اور کہہ کے چلے جائیے، میں کل آپ کو راون کے دکھ کا وہ شعر کہہ کے سناؤں گا کہ آپ کو لگے گا کہ راون کو مارنا بھی صاحب زیادتی ہو گئی۔ اور پھر دوسرے دن آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ ساری محبت رام کی سیتا جی کے قدموں میں ڈال دیجئے، تو خدا نے چاہا اگر میں غزل کا شاعر ہوں تو رام بھی پیار سے میرا ماتھا چوم لیتے کہ تو بالکل میری طرح دکھ اٹھاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا ایکٹر جو آدمی نہیں ہو سکتا، جو 3-4 ہزار سال کی زندگی جیتا ہے، اس کو غزل کی شاعری نہیں کرنا چاہیے۔ جدید غزل کے نئے لکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ ہاں، وہ آپ خود دیکھ لیجئے، 4,000 سال کی اپنی پوئٹری رکھ لیجئے، خسرو کا دوہا رکھ لیجئے، کبیر کا دوہا رکھ لیجئے، میرا کی بھجنوں کے لائنیں رکھ لیجئے، میر رکھ لیجئے، اور اپنے زمانے میں 2-4 مشہور شعر رکھ لیجئے، تو آپ کو بہت آسانی سے پتہ چلے گا کہ ایک سچی زندگی جیے ہیں آپ۔ لیکن آپ کی اپنی زندگی سے آپ کے اندر کی جو آپ رات میں رول لے رہے ہیں سویرے کرنے کے لیے، ایک آپ کے اندر جو ایک آرٹسٹ ہے، آپ کو رات میں رول دے دیا گیا کہ سویرے آپ دیوداس ہو جائیں گے، تو آپ سے بڑا دیوداس نہیں ہونا چاہیے۔ اور شام کو جیسے ہی وہ آپ کا دیوداس ختم ہوا اور آپ کے ہاتھ میں ایک ٹائی باندھ دی گئی کہ یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر ہیں، تو آپ سے اچھا یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر اتنا بڑا آرٹسٹ نہیں تو آپ غزل مت کہیے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بہت آسان ہے، 700 سال میں آج تک ہندوستان میں عربی اور فارسی سے آئے ہوئے لفظ جب تک وہ کتابوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے رہے اور بادشاہوں سے انعام حاصل کرتے رہے اور وہ وہیں دفن ہو گئے۔ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈالے کیس، چل خسرو گھر آپ نے سانج پہ ہی چوکے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باپ کو سارا جانے ہے۔ یہ 300 برس پہلے جب آپ صرف فارسی بولتے تھے، جس کا جو بیوی سے جو آپ گفتگو کرتے تھے فارسی میں، وہ آج بتا دیا جائے لڑکا ایم اے میں فیل ہو جائے، لیکن شعر کہتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باپ کو سارا جانے۔ یہ ہندوستان کی مٹی بولتی تھی، ہندوستان کی جہالت کی معصومیت بولتی تھی۔ جس وقت جس کے منہ سے یہ جہالت محبت بن کر کے نکلی، چاہے وہ میر ہوں، چاہے کبیر ہوں، چاہے خسرو ہوں، چاہے رگھوپتی صاحب فراق ہوں، اور چاہے اللہ کرے بشیر بدر ہوں، شیخ ہو گیا، یہ زمین بولتی ہے، یہاں کی ہوا بولتی ہے، یہاں کی خوشبو بولتی ہے، یہاں کی محبت بولتی ہے۔ اس کا اٹ ہیز نو کنسرن ود یور ڈکشنری اینڈ ڈائری اینڈ لنگوسٹک ڈپارٹمنٹ۔ ڈاکٹر بدر، آپ اردو ادب کی دنیا میں ایک جانے مانے انسان ہیں، یہ ہماری انٹرنیشنل ریڈرز سوسائٹی کا کہنا ہے، لیکن آپ کی اپنی نظر میں آپ اردو ادب میں کہاں کھڑے ہیں؟ میرا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ مجھے اردو ادب بار بار کہہ کے یا ہندی ادب کہہ کرتے تھوڑا سا میرے سے زیادتی کر رہی ہیں۔ میں سنسکرت کی آج کی سنسکرت کا سب سے بڑا شاعر، سب سے پیارا شاعر، سب سے چھوٹا شاعر۔ سنسکرت جیسی بدلی ہے، یہ پدم شری کا ایوارڈ بن گئی ہے، یہ ٹی وی اسٹیشن بن گئی ہے، یہ 18 چینل بن گئی ہے، 302 چینل کی آواز بن گئی ہے۔ یہ سنسکرت ہے جو 3000 سال میں کالی داس سے بشیر پدر بن گئی ہے۔ تو جب تک آپ یہ جانیں گے کہ دنیا کی ساری روشنی پڑھنے دیجئے، نیو یارک کی روشنی پڑھنے دیجئے، لندن کا حسن آنے دیجئے، لیکن جب آپ سنسکرت کی جو آتما ہے، اور وہ ہے ہماری زمین سے اگی ہوئی، ہماری پھولوں کی خوشبو کی طرح، بادلوں کے بکھرنے کی طرح،
बिजली के चमकने की तरह इन तमाम को एक यूनिट बना लेंगे। लेकिन है ये 3,500 साल की इस ज़मीन से में गुंधी हुई संस्कृत की खुशबू और आवाज़। आप इसका नाम हिंदी रख लीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हिंदी अरबी का लफ्ज़ है, उर्दू तुर्की का लफ्ज़ है। थोड़ी सी बेइज्जती होती है हमारी, उर्दू के माने कुछ वो फौजी वोजी कुछ ऐसे ही है। और हिंदी तो बिल्कुल रसूलुल्लाह ने कहा था कि हमें ज़्यादा जब उनको परेशान कर रहे थे वहाँ के लोग कि हमको ज़्यादा परेशान करोगे तो हम हिंद में से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो उनकी बरकत है रसूल पाक की कि हिंदी शब्द हमारी हिंदी ज़बान बन गई। लेकिन एक लिंग्विस्टिक आदमी जब पढ़ेगा या पढ़ाएगा तो कहेगा कि तो मैं तो संस्कृत की आखिरी शक्ल बोल रहा हूँ, वक्त के साथ साथ बदलती है। आज से 2000 साल के बाद मेरी बात नहीं समझ में आएगी, नई ये इसका नया रूप हो जाएगा। तो यहाँ हिंदुस्तान में नॉर्दर्न इंडिया, अफ़गानिस्तान से बांग्लादेश तक जितनी भाषाएं बोली जाती हैं सबके वो मकामी नाम हैं, गुजराती, बंगाली, मराठी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, सिंधी। दिस इज़ द ओनली लेटेस्ट फॉर्म ऑफ संस्कृत। और जो आदमी उस संस्कृत की आत्मा को आज की मिट्टी से जोड़ेगा, आज के टीवी चैनल से जोड़ेगा, जो ये कहेगा कि रात पर्दे पे थी उदास गज़ल, मैंने टीवी पे होंठ चूम दिए। ये वो संस्कृत है जो टीवी के होंठ चूम सकती है। तो आदमी गज़ल कह सकता है, उसको इतना पुराना इतना नया बनना पड़ता है। डॉक्टर बद्र, आपके इंटरनेशनल रीडर्स सोसाइटी ऑफ पोइट बशीर बद्र के लिए कुछ आपके तासुरात और मुझे बहुत अच्छा उसके लगा कि ऑब्जेक्टिव्स के लिए। हाँ बिल्कुल सही। मुझे लगा कि नीलेश से मैं पहले भी मिला हूँ, वो पागलपन होने के रिश्ते से तो मेरा बेटा ही है, लेकिन बाप बड़ा पागल है तो छोटा सा है, बड़ा मेरी उम्र में वो भी उतनी पागल हो जाएगा। तो यही सब लोग ये वही कर सकते हैं जो इनका अपना ज़ाती कोई फ़ायदा बाद में हो, और जो ये चाहते हों कि उनकी भाषा, उनकी कल्चर, उनकी इंसानियत, जो कुछ हम कर सकते हैं, खुदा ने हमें जिसके लिए बनाया है। तुम्हें फिल्म बनाने के लिए बनाया, तुम फिल्म बनाओ। मुझे गज़ल बनाने के लिए भेजा, मैं गज़ल के एक आध शेर बना दूँगा। इससे ज़्यादा एक इंसान की कोई हैसियत नहीं है। और खुदा का शुक्र है कि आदमी